ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ جوتیوں کے غبار کی بات کر رہا ہوں، اور اس لیے امام علی مقام کے جوتیوں کے غبار کی بات کر رہا ہوں۔ حالانکہ ابھی میں عنوان شروع نہیں کیا، لیکن مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ اس کو بھی کوئی کہے گا کہ یہ چونکہ اہل سنت سے ان کا تعلق عقیدت والے لوگ ہیں، تو اس میں بھی انہوں نے غلو کر دیا۔ کہاں تابعی، یزید کو تابعی میں شمار کرتے ہیں، اور کہاں تابعی اور کہاں امام حسین کی جوتیاں۔ میں کہتا ہوں اس پر بھی میرے پاس حدیث موجود ہے کہ امام علی مقام کی جوتیوں کے غبار کا مقابلہ بھی یزید نہیں کر سکتا۔ آئیے ایک حدیث لیں آپ۔ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ مدینے کے بازاروں میں اعلان کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من راس الستین و امارت الصبیان، اے اللہ میں سن 60 ہجری کی حکومت سے اور بچوں کی قیادت اور سلطنت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی امام عالی مقام کی برابری جس یزید سے کی جا رہی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے اللہ میں سن 60 ہجری سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور بچوں کی حکومت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ صدیق اکبر سے لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جتنے بھی حاکم ہوئے سب بڑی عمر کے ہوئے۔ چھوٹی عمر کا جو پہلا حاکم ہوا اس کا نام یزید ہے، اور اس کو حضرت ابو ہریرہ نے بچوں کی حکومت فرمائی، اور سن 60 ہجری ہی میں یزید بادشاہ بنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پناہ مانگ رہے ہیں، مجھے یزید نہیں چاہیے، مجھے یزید کی حکومت نہیں دیکھنا ہے۔ اسی لیے تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے کہ میں رسول اللہ کی طرف سے جو حدیث مجھ تک پہنچی ہے میں اس کو علل اعلان بیان کرتا ہوں کچھ، اور لیکن کچھ میں نے اس کو اپنے دل میں چھپا رکھا ہے، اگر میں اس کو بیان کر دوں تو لوگ میری گردن اڑا دیں گے۔ یعنی کہ یہ وہی باتیں تھی اللہ اکبر جس کی طرف بعض محدثین نے اشارہ کیا، اور پھر اللہ نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سن 59 ہجری کے اندر وصال عطا فرما دیا اور وفات عطا فرما دیا، اور 59 ہجری میں یعنی 60 آنے سے پہلے پہلے حضرت ابو ہریرہ دنیا سے تشریف لے گئے اور مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں۔ کس کی حکومت سے پناہ مانگی؟ یزید کی حکومت سے۔ کس کی حکومت نہیں دیکھنا چاہتے تھے؟ یزید کی حکومت۔ کس کو برداشت نہیں کرنا چاہتے تھے؟ یزید کو۔ اب ایک طرف یزید کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کا نظریہ یہ ہے، اور دوسری طرف امام علی مقام کے لیے کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حافظ ذہبی جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، اللہ اکبر، کیا لکھتے ہیں سیر اعلام کے اندر کہ امام علی مقام علی جدی علیہ السلام ایک جنازہ پڑھانے کے لیے آئے، اور جب اپنی نالین کی جوتیوں کو سامنے رکھا اور اپنے امامے کے شملے سے امام علی مقام کے جوتیوں کا غبار صاف کیا کر بتا دیا کہ ابو ہریرہ کے نزدیک جو امام حسین کے جوتوں کے غبار کی اہمیت ہے اتنی اہمیت بھی ہمارے نزدیک یزید کی نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حضرت ابو ہریرہ بتا رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ اپنے امامے کے شملے سے کہاں اس کا منہ دیکھنا نہیں چاہتے، اور کہاں اپنے امامے کے شملے سے امام حسین کی نالین کا جوتیوں کا غبار صاف کرتے ہیں۔ آپ اندازہ تو کریں اگر کوئی عالم کے سامنے کوئی بندہ جوتیاں سیدھی کرے تو لوگ آنکھیں پھاڑ کے کہتے ہیں او دیکھو وہ کتنا بڑا عالم ہوگا جس کی جوتیاں مسجد کا امام سیدھا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی حسین پاک کی عظمت کا اندازہ تو لگائیں۔ جس سے بڑا اس امت میں حدیث کا بیان کرنے والا کوئی نہیں، وہ ابو ہریرہ اگر حسین پاک کی جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں تو لوگ امام حسین کی عظمت کا اندازہ تو کریں، امام حسین کے مقام کا اندازہ تو کریں۔ یہ تو ایک بات میں نے یوں ہی کہی جو ابتدا میں عرض کر رہا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ بات کہی جاتی ہے۔ اچھا، سیر اعلام کا جو حوالہ میں نے پڑھا وہ شیخ ابن تیمیہ کے شاگرد حافظ ذہبی، حالانکہ وہ طبقہ جلدی
کوئی سے اہل بیت اطہار کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کرنے کا روادار نہیں ہے جو لوگ ابن تیمیہ سے متاثر ہیں، لیکن میں نے اس طرف کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ حالانکہ حافظ ذہبی شاگرد ہونے کے بعد بھی کچھ اعتدال کی باتیں کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو یزید کو اور امام علی مقام کو دونوں کو ایک ایک پڑھنے میں لوگ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری نئی نسلوں کو پتہ ہونا چاہیے حسین کون ہے، امام علی مقام کی شان کیا ہے۔ آئیے قرآن جن کے بارے میں کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، انما یہ حسر کے لیے آتا ہے، یعنی کہ اللہ پاک فرما رہا ہے تمام برائیاں، تمام نجاست، تمام ناپاکیاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے اہل بیت کو پاک کرنے کا۔ ہر نجاست، توجہ کرنا، ہر نجاست سے اہل بیت کو، ہر گندگی سے اہل بیت کو اللہ نے پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حالانکہ یرید اللہ ہے، ارادے کا وہ ہے، لیکن چونکہ اللہ کا ارادہ ازلی ہے اور اللہ کا ارادہ جو ہے وہ ثابت ہو کر رہتا ہے، ایسا نہیں کہ معاذ اللہ انسانوں کے ارادے کی طرح الیاذ باللہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اس کو کوئی توڑ دے۔ اللہ کا ارادہ کوئی توڑتا نہیں، وہ جب ارادہ فرماتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے۔ تو اللہ نے یہ ارادہ کیا، اس کو یہ اس کی ترجمانی کر لے، اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر گندگی سے، ہر نجاست سے اہل بیت کو پاک کریں۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ایک تو ابتدا میں انما فرمایا، یعنی ہر گندگی سے، ہر گندگی، جتنی گندگی تمہارے ذہن میں آ سکتی ہے، شک، قتل، جھوٹ، مکر، غیبت، دغا، زنا، بدفعلی، جو گندگی آپ کے ذہن و دماغ میں آ سکتی ہے قیامت تک کسی کے دماغ میں آئے گی، ان تمام نجاستوں سے اور گندگیوں سے اللہ نے اہل بیت کو پاک کیا۔ اور آخر میں کیا کہا؟ تطہیرن، یہ تطہیرن کی تنوین کے ساتھ جو آیا، یہ تنوین بتا رہی ہے کہ اللہ اہل بیت کا ذکر کرتا ہے، تو یہ تنوین احترام اور تعظیم کا فائدہ دیتی ہے۔ تب معنی کیا ہوا؟ وہ خدا ہو کر بھی جب ذکر اہل بیت کرتا ہے تو احترام کے سیغے کے ساتھ کرتا ہے، اور بتاتا ہے کہ میں خدا ہو کر جب محمد اور آل محمد کا ذکر کرتا ہوں تو تعظیم کے سیغے کے ساتھ کرتا ہوں۔ تو خدا کی قدرت جس کا احترام بتائے، ان اہل بیت کی عظمت اور بزرگی کا اندازہ کون کر سکتا؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ ہر گندگی سے، ہر گندگی سے، اسی لیے مفسرین لکھتے ہیں اہل بیت کے دل میں ایمان کے بارے میں کبھی شک نہیں آتا، یعنی جس سے اہل بیت اولین مراد ہے، جسے آل ابا اہل قصہ کہتے ہیں۔ یہ آل ابا اہل قصہ کون ہے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس،